كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلیکم السلام. ترمذی شریف کی حدیث ہے مسلمانوں کے حقوق یا اکرام مسلم کے عنوان سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں. یہ ایک سوال تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرا شفقت میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائیں. پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کریں. اس سے تھوڑا سا ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں. اللہ عالم، اللہ مجھے معاف فرمائے، ناقص عقل میں ایک بات آتی ہے کہ ممکن ہے کہنے والے کا اس پر عمل نہ ہو، سننے والے کا اس پر عمل ہو جائے. یہاں یہ بھی اشارہ ہوا کہ عمل تمہارا نہیں ہوتا تو خیر کی بات ضرور کہو، یہ نہیں کہو کہ میں تو کرتا ہوں تو میں کیوں کہوں. یہاں جو فرمایا کہ خود عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے، تو گویا یہ اشارہ ہے کہ خیر کی بات عمل نہیں بھی ہے تو کرو، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. فرمایا پہلی بات فرمائی حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. زیادہ ہنسا نہ کریں کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب یہ 5 چیزیں بھائی اللہ سے توفیق مانگیں گے اللہ دیں گے، مانگیں گے نہیں تو پھر کیسے ملے گا. ہدایت کی باتیں ہدی للمتقین، ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. پہلی بات کیا فرمائی؟ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب یہ حرام کیسے اندر سے نکلے؟ فراڈ بھی حرام ہے. کوئی وہ کام جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، چالے چل کے وہ مقصد حاصل کیا جائے، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو چاہے بڑی سے بڑی ضرورت ہو، وہ حرام کے درجے میں آتی ہے. اب ہم جو اس وقت امت میں ہو رہا ہے، پاکستان میں تو ماشاء اللہ کون ہوگا جو سچ بولنے والا، کون ہوگا جو فراڈ نہ کرتا ہوگا یا دھوکہ اور ملاوٹ نہ کرتا ہوگا.
اب یہ سارا جو ہم کرتے ہیں، جسے یہاں فرمایا گیا کہ حرام سے بچو، کس کے لیے اکٹھا کریں گے؟ اس سے کوئی کام کریں گے نا بھائی، چاہے مکان بنے، چاہے گاڑی خریدی جائے، چاہے بچوں کے شوق پورے کیے جائیں، چاہے ان کی شادی کی جائے، کسی کا مال کھا لیں گے، حق دبا لیں گے، جو بھی حرام کے ذرائع ہیں، تو کیا بنے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا منشا دنیا ہی دنیا ہے، جیسے یوں کہہ لو کہ کماتے کیوں ہو؟ کھانے کے لیے. کھاتے کیوں ہو؟ کمانے کے لیے. یعنی اس نے حرام حلال کی پہچان تمیز نہیں کی، بس دنیا بناتا رہا، اس کے پیچھے بھاگتا رہا. بچوں کے لیے مکان بھی بنایا، ان کے لیے پلاٹ بھی خریدے، بینک بیلنس بھی دیا، گاڑی بھی دی، بیگم کی ہر چاہت خواہشات پوری کی، جھوٹ بول کے، ظلم کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے دنیا بنا. فرمایا جب اسے قبر میں رکھا جائے گا، اسے پھر یہ دکھایا جائے گا منظر کہ دیکھ، تو نے جن کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اب تیرے بعد کیا ہو رہا ہے. تیری اولاد، تیرے بہن بھائی، ماں باپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، میرا حصہ، میرا حصہ. یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے. ابھی تو لوگ کہتے ہیں ابا جی جو ساڑھا بنتا سر ہونے ہی دے دو. حالانکہ باپ کی موجودگی میں اولاد کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، کوئی پیسہ، کوئی چیز ہے ہی نہیں جو باپ کی اپنی ہے. اگر کرے گا تو پھر جو بیٹے کو دے گا، بیٹی کو بھی وہی دے گا، بیوی کو بھی وہی دے گا. تو بار فرماتے ہیں کہ پھر اس کو دکھایا جائے گا کہ تیرے مال کا کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. مکان جو تو نے بڑے نقشے بنا بنا کے بنایا تھا، اب تیرے بیٹے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اب وہ کہتا ہے تو یہ حصہ لے لے، وہ کہتا ہے یہ لے لے. پھر بیچ میں دیواریں آ گئیں، نقشہ خراب ہو گیا، یا فروخت کر دیا، پیسے بانٹ لیے، اب سارے کرائے کے گھر پہ چلے گئے. تیری بیوی، اس نے یہ دوسرا نکاح کر لیا ہے، دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ بازار میں گھوم رہی ہے. ادھر یہ منظر دکھایا گیا، ادھر قبر میں عذاب شروع ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ قبر میں دو قسم کے عذاب، ایک تو جسم کو، ایک روح کو. روح کو بھی عذاب ہوگا، جسم کو بھی عذاب ہوگا. جسم کا عذاب یہ سمجھ آ گئی کہ گرد پڑ رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، سانپ ڈس رہے ہیں، آگ کے انگارے سے، کوڑے سے اس کو مارا جا رہا ہے. قبر تنگ ہو گئی ہے، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی گئی ہیں، سانپ نوچ رہے ہیں. جسم کا ہو گیا. روح کا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اب جب اس کو منظر دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیری بیوی نے یہ کیا، تیرے بچوں نے یہ کیا، تیرے مال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپس میں بٹ گئے، لڑ پڑے، سر پھوٹ گئے، قتل ہو گئے. تو کہتے ہیں پھر اس کی روح کو جو عذاب ہوگا، اندر سے وہ جلے گا. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے ساری زندگی کی پائی پونجی سے مکان بنایا کہ میرے بچے، ان کی کچھ رہنے کی جگہ بن جائے، کچھ چھت مل جائے. مزدور آدمی تھا بیچارہ، اس نے محنت کر کے اس نے اپنا مکان بنایا. مکان بڑا عالیشان بن گیا جناب، باتھ روم بھی اور جو ہماری ضروریات ہیں. اب جناب اس میں اس کی بیوی اندر، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، پوتے نواسے، سارے اندر رونقیں لگی ہوئی ہیں جناب. چہل پہل ہے، رونق. جو جی آج مکان کا افتتاح ہے، سارے اندر موجود ہیں، کھانے تیار ہو گئے ہیں، دیگیں پک گئی ہیں. بس یہ باقی رہ گیا ہے کون؟ مکان بنانے والا، گھر کا سربراہ. یہ خوشی خوشی کچھ اور گفٹ لے کے آ رہا تھا کہ میں بھی جا کے ذرا یہ شامل کر دوں، بیوی کو گفٹ دوں، بیٹی کو دوں، کسی کو دوں. آ رہا ہے. اب جو ہی مکان کے اندر یہ مثال دے رہے ہیں کہ روح کا عذاب کیا ہے. اس آدمی کو جس نے دنیا بناتے بناتے اللہ کو ناراض کیا، حرام حلال میں تمیز نہیں کی، جو جی میں آئے وہ کر دیا اور کسی کی پرواہ نہ کی. اس کو منظر کہتے ہیں جو ہی اندر داخل ہونے لگا
کسی نے اس کو قمیض سے پکڑ کے پیچھے باہر کھینچ لیا، طاقتور آدمی نے قمیض سے پیچھے پکڑا، باہر کھینچ دیا۔ اس کے مکان کے باہر ایک دروازہ درخت لگا ہوا تھا، اب اس درخت کے ساتھ اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک مثال دے رہے ہیں وہ کہ روح کو عذاب کیسا ہوگا، اور مثال ایک ایسی چیز ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے مچھر کے پر کی بھی مثال دینی پڑے اللہ شرماتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اب اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، جس طرح جانور کو باندھتے ہیں چھری ذبح چلانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کے مکان پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیا۔ اب آگ ایسے لگی کہ جیسے بھی امگرا میں لگے شعلے نکل رہے ہیں۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ اندر میری بیوی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے پوتے نوازے، میری ماں، میرا باپ، یہ سارے جل رہے ہیں۔ اس کی کیفیت کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، مکان کے لیے ٹیلی فون نہیں کر سکتا، فائر بریگیڈ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا گھر بار جل گیا، میرے بیوی بچے جل گئے۔ کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے، روح کو عذاب، اندر کو عذاب ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو پیس رہا ہے اور اندر سے زیادہ۔ فرمایا اس سے زیادہ تکلیف اس کو ہوگی جو دنیا بناتے بناتے رب کو ناراض کر کے قبر میں پہنچا۔ اچھا پھر بناتے ہم کسی اور کی ہیں، میں جو مقروض ہو گیا، میں جو فراڈ شروع کر دیا، تو اس سے میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کیا بیوی بچوں کے لیے۔ وہی بات ہو گئی نا کہ ہاتھی کی سونڈ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، پیٹ باہر موجیں کر رہا ہے۔ پڑھی نماز جنازے کی میری یاروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کر دو۔ جس اولاد کو یہ نوالے کھلائے ہوں گے وہ کبھی باپ کے لیے دعا کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ بھائی یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ حرام سے بچ جاؤ، بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، پھر ہر حال میں شکر کرو گے۔ بھوکے اے اللہ تیرا شکر، ننگے اے اللہ تیرا شکر، پیاسے اے اللہ تیرا شکر۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ ابھی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، پڑوسی کو پڑوسن پسند آ گئی تو وہ بھول جائے گا کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ دوست کو دوست کی بیوی پسند آ گئی تو بھول جائے گا کہ اس نے میرے اوپر کیا احسانات کیے ہیں۔ شیطان کا غلبہ ہو جائے گا، ساری کچھ بھول جائے گا وہ۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا دوست کی بیوی سے زنا 70 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں یہاں پہ بھی اللہ معاف فرمائے، بس چہرے سامنے ہیں۔ میرا ایک دوست بتاتا ہے، کہتے ایک آدمی یہی تھا، وہ کسی کی صلح کرانے گیا، انہیں جناب اپنا کام چلا لیا اسے، چل بھائی وہ میاں بھی صلح کرا رہا ہے، صلح کراتے کراتے جناب اس کی خود شادی کر لی۔ تو یہ سارا دین سے دوری ہے۔ ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنی آخرت بنانا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا کو بنانا چاہتے ہیں۔ الدنیا جیفۃ و طالب حق لاب، دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایسے موت آ جائے گی، پھر ایسے سکنجے پڑ جائیں گے، پھر آنکھ پلٹے گی، اگلا جہان سامنے آ جائے گا۔ اب چیخے پکارے جو مرضی کرے، اب کون سننے والا ہے؟ یہ تو بعد میں نے کہہ دیا، وہ بیٹی نے کہہ دیا، میں نے ابا جی کو دیکھا تھا سفید لباس پہنا تھا، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، جا رہے تھے، اس کا معنی کیا؟ یہ جنتی ہو گئے ہیں۔ خواب بھی ہے نا، اس کا کیا؟
زندگی جو گزری ہے نافرمانی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو 5 صفات فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے آگے پہنچانے والے بن جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہی کرموں نے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو جس مبارکہ پڑھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. یا اللہ یا اللہ.